السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اردو نظم کے تعلق سے انجمن پنجاب، پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد اور حالی کے تعلق سے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہم اسماعیل میرٹھی سے شروع کرتے ہیں اور چلیے دیکھتے ہیں کتنے شعراء کو آج ہم کور کر لیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام محمد اسماعیل تھا اور تخلص یہ اسماعیل ہی رکھتے تھے۔ اسماعیل میرٹھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے اور وفات 1917 میں میرٹھ میں ہی ہوئی تھی۔ تو 1844 میں پیدائش ہے میرٹھ میں، 1917 میں میرٹھ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کی شریک حیات کا نام بی بی نعیم انسانیت تھا۔ بی بی نعیم انسانیت اسماعیل میرٹھی کی شریک حیات تھیں۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، مسمن کی حیت میں ہے۔ مسمن 8 کو کہتے ہیں، مسمن کی حیت میں ہے، یعنی 8 مصروں کی ایک بند ہوگا۔ تو اسماعیل کی جو نظم ہے وہ آثار سلف، وہ مسمن کی حیت میں ہے۔ اسماعیل کو خان صاحب کا خطاب ملا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کو کیا خطاب ملا؟ خان صاحب کا۔ اسماعیل کی کچھ مشہور نظمیں: خدا کی صنعت، آثار سلف، برسات، قوس قزح۔ قوس قزح کسے کہتے ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ قوس قزح، گرمی کا موسم، چڑیا کے بچے، کچھوا اور خرگوش، صبح کی امید، نصیحت، ہماری گائے، سچ کہو، یہ تمام جو ہیں اسماعیل کی کچھ مشہور نظمیں ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا کلام کب شائع ہوا؟ تو اسماعیل میرٹھی کا کلام 1880 میں ریزۂ جواہر کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کا جو کلام ہے 1880 میں شائع ہوا ہے ریزۂ جواہر کے عنوان سے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اسماعیل کی کس نظم کا یہ شعر ہے؟ تو اسماعیل کی نظم خدا کی صنعت، خدا کی صنعت کا یہ شعر ہے کہ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ اسماعیل نے کس نظم میں قدیمی شاعری کی بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا ہے، یعنی مذاق اڑایا ہے؟ تو جریدہ عبرت میں، جریدہ عبرت یہ اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے جس میں انہوں نے قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مذاق بنایا ہے، مضحکہ بنایا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ حالی کے والد کا نام ارزو بخش تھا۔ اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ اسماعیل نے ٹوٹل 88 غزلیں لکھی ہیں اور 19 قصائد لکھے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں، 19 قصائد لکھے ہیں۔ انگریزی نظموں کا اردو ترجمہ سب سے پہلے اسماعیل نے ہی کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اکبر الہ آبادی کی طرف۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید اکبر حسین رضوی ان کا نام تھا۔ یہ 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ 16 نومبر 1846 میں الہ آباد کی پیدائش ہے اور 9 ستمبر 1921 میں الہ آباد میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1846 میں شاد عظیم آبادی پیدا ہوئے ہیں، 1927 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوتے ہیں، 1921 میں اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا ہے۔ اکبر کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اکبر الہ آبادی کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اکبر کو خان بہادر کا خطاب 1898 میں ملا تھا۔ 1898 میں اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا ہے۔ اکبر کا لقب کیا تھا؟ اکبر کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، لسان کہتے ہیں زبان کو، اور عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو۔ تو لسان العصر جو ہے یہ اکبر کا لقب ہے۔ حالی ماضی، اکبر حال اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر۔ حالی ماضی، اکبر حال اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اکبر کے خطوط کے مجموعے آپ کے سامنے ہیں۔ اکبر کے خطوط کا مجموعہ، پہلے خطوط کا مجموعہ ان کا مکتوبات اکبر ہے، اور خطوط مشاہیر اس میں 3 لوگوں کے خطوط شامل ہیں: اکبر کے، محمد علی جوہر کے اور علامہ شبلی نعمانی کے۔
خطوط مشاہیر میں اکبر الہ آبادی، علامہ شبلی نعمانی اور محمد علی جوہر کے ان تینوں لوگوں کے خطوط شامل ہیں، اور اس کے علاوہ رقایت اکبر، یہ بھی اکبر الہ آبادی کا اکبر الہ آبادی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کرتا تھا۔ سر سید کی وفات پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ اکبر کے تعلق سے یہ قول مہدی افادی کا ہے کہ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں، مہدی افادی کا یہ قول۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں، یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ کچھ اکبر کی بھی مشہور نظمیں آپ کے سامنے رکھ دوں: برق کلیسا، فرضی لطیفہ، جلوہ دربار دہلی، تعلیم نسواں، نظم قومی، مدرسہ علی گڑھ، گاندھی نامہ، کرزن صبا، مستقبل، ایک بوڑھا نحیف وغیرہ، یہ ان کی اہم نظمیں ہیں، کچھ مشہور نظمیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اکبر نے کس عمر سے شاعری شروع کی تھی؟ تو اکبر نے 11 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز کر دیا تھا اور ابتدا غزل سے کی تھی، 11 برس کی عمر سے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، اکبر کے یہ کس نظم کا مرثیہ ہے؟ تو یہ فرضی لطیفہ، فرضی لطیفہ کا یہ مصرع ہے، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر۔ فرضی لطیفہ جو ہے یہ قطع کی حیت میں ہے، فرضی لطیفہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کس حیت میں ہے؟ تو یہ قطع کی حیت میں ہے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر فرضی لطیفے کا یہ مصرع ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ قطع کی حیت میں ہے۔ اکبر کا مشہور شعر ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، یہ ان کا مشہور شعر ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ شعر ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اکبر کے بہت سارے شعر ہیں جو عوام میں معروف ہیں۔ اکبر کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو اکبر کے شاعری کے استاد ہیں غلام حسین وحید الہ آبادی، غلام حسین وحید الہ آبادی۔ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو، یہ برق کلیسا کا یہ شعر ہے۔ یہ کس نظم کا یہ شعر ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کی نظم برق کلیسا کا یہ شعر ہے کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ اکبر کے تنقیدی مضامین کا کیا نام ہے؟ تو اکبر کے 2 تنقیدی مضامین ہیں، داغ اور ہیرا۔ داغ اور ہیرا یہ اکبر کے تنقیدی مضامین ہیں۔ اکبر کی کلیات جو ہے 4 حصوں میں ہے، اکبر کی کلیات 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اکبر الہ آبادی کی کلیات 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آل مسرور کا قول ہے کہ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کو اپنا استاد معنوی کہا ہے، اپنا استاد معنوی علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کو کہا ہے۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ وہ یعنی اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں، وہ شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں، رشید احمد صدیقی کا قول۔ رشید احمد صدیقی کا ہی یہ قول ہے کہ اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا ہی یہ قول ہے کہ اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔ جلوہ دربار دہلی یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ اس نظم کو کس نے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے؟ تو حامد کشمیری نے جلوہ دربار دہلی کو انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں چک بست، پنڈت برج نارائن چک بست کی طرف۔ پیدائش ان کی 1882 میں ہوئی ہے، فیض آباد میں، بہت مختصر سی عمر انہوں نے پائی تھی۔ 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں پنڈت برج نارائن چک بست۔ چک بست کی وفات 1926 میں 12 فروری 1926 میں رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 1882 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 44 برس انہوں نے عمر پائی تھی۔ تو پنڈت برج نارائن چک بست 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، 1926 میں رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ چک بست کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن چک بست تھا، یہ بھی شاعر تھے اور یقین تخلص رکھتے تھے۔ پنڈت ادت نارائن چک بست اور تخلص تھا ان کا یقین۔ چک بست نے 9 برس کی عمر سے شاعری شروع کی تھی اور ابتدا انہوں نے بھی غزل سے کی تھی۔ چک بست کی پہلی نظم کون سی ہے؟ چک بست کی پہلی نظم ہے حب قومی، جو کہ 1894 میں انہوں نے کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی۔
पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की पहली नज़्म है हुब्ब कौमी, इन्होंने 1894 में कश्मीरी पंडितों के कॉन्फ्रेंस में ये सुनाई थी। चकबस्त के शायरी के उस्ताद हैं मरहमतुद्दौला हकीम और फ़ज़लुद्दौला फ़ज़ल, मरहमतुद्दौला फ़ज़ीन हकीम और फ़ज़लुद्दौला फ़ज़ल। चकबस्त ने महानामा सुबह उम्मीद 1918 में जारी किया था। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने महानामा सुबह उम्मीद 1918 में पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने जारी किया था। चकबस्त ने अपने मजमुआ कलाम को किसकी तरफ इंतसाब किया है, तो बिशन नारायण की तरफ पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने अपने मजमुआ कलाम को इंतसाब किया है, अपने मजमुआ कलाम का इंतसाब किया है। अगर उनकी नज़्म को अनीस के किसी मरसिये में शामिल कर दें तो कोई नहीं कह सकता कि अनीस के सिवा किसी और का कलाम है। चकबस्त के ताल्लुक़ से ये कौल नियाज़ फ़तेहपुरी का है कि अगर उनकी नज़्म को अनीस के किसी मरसिये में शामिल कर दें तो कोई नहीं कह सकता कि अनीस के सिवा किसी और का कलाम है। नज़्म रामायण का एक सीन ये मुसद्दस की हैयत में है और इसके अलावा जो हमारे निसाब में खाके हिंद भी शामिल है, ये दोनों जो है मुसद्दस की हैयत में है, नज़्म रामायण का एक सीन और खाके हिंद। चकबस्त के मजमुए कलाम का नाम सुबह वतन है, जिसमें चकबस्त का सारा कलाम इसमें शामिल है। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें नज़में, गज़लें, क़ताआत, रुबाइयात और शख्सी मरासी भी मौजूद हैं। तो सुबह वतन ये पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का मजमुआ कलाम है, जिसका इंतसाब इन्होंने बिशन नारायण की तरफ किया है और ये टोटल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें गज़लें, नज़में, रुबाइयात, क़ताआत और शख्सी मरासी मौजूद हैं। चकबस्त की कुछ मशहूर नज़में, रामायण का एक सीन, खाके हिंद, ये दोनों मुसद्दस की हैयत में है, निसाब में शामिल है। हुब्ब वतन, इनका हुब्ब वतन हुब्ब कौमी जो उन्होंने पहली नज़्म पढ़ी थी 1894 में कश्मीरी पंडितों की कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा उनकी नज़्म दर्द दिल, कृष्ण कन्हैया, नालाए दर्द, नालाए यास, फरियाद कौम, आवाराए कौम, हम होंगे, ऐश होगा और होम रूल होगा, ये पंडित ब्रज नारायण चकबस्त का एक मशहूर नज़्म है। हम होंगे, ऐश होगा और होम रूल होगा, गाए, कौमी मुसद्दस, बरक़ इस्ला, फूल माला वग़ैरह, ये तमाम जो है चकबस्त की मशहूर नज़में हैं। महशर लखनवी ने उन्हीं के मिसरे मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना से चकबस्त की तारीख़ वफ़ात निकाली है। किसने निकाली है? महशर लखनवी ने। इनका ये मशहूर शेर है ना, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। महशर लखनवी ने उनके इस मिसरे यानी मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना से चकबस्त की तारीख़ वफ़ात निकाली है। आइए अल्लामा इकबाल को भी हम देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। 1877 से पैदाइश, 1938 में इंतकाल। इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। इकबाल के इब्तदाई उस्ताद हैं मौलाना ग़ुलाम हुसैन और मीर हसन। मौलाना ग़ुलाम हुसैन और मीर हसन इनके इब्तदाई उस्ताद हैं। शायरी के उस्ताद दाग दहलवी थे। इकबाल के दादा का नाम शेख रफ़ीक था। इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ईरान में माबादुत तबियात का इर्तिक़ा के मौजू पर PhD की डिग्री हासिल की थी 1908 में। म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से ईरान में माबादुत तबियात का इर्तिक़ा के मौजू पर PhD की डिग्री ली। इकबाल 1931 की दूसरी और 1932 की तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल 1931 और 32 की दूसरी और तीसरी कॉन्फ्रेंस में। 1933 में आला हज़रत नादिर शाह की दावत पर सैयद सुलेमान नदवी और रास मसूद के हमरा अफ़गानिस्तान गए थे। 1933 में आला हज़रत नादिर शाह की दावत पर सैयद सुलेमान नदवी और रास मसूद के हमरा अफ़गानिस्तान गए। इकबाल 1910 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के रुकन बने और 1934 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर बने। इकबाल ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की, लेकिन उनके नज़मों की तादाद ज़्यादा है। इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसा के आखिरी शिरकत में नज़्म नग़्मा-ए सरमदी पढ़ी। इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसा के आखिरी शिरकत में नज़्म नग़्मा-ए सरमदी पढ़ी थी। अरशद गरगानवी ने इकबाल के शहर-ए आफ़ाक़ होने की पेशन गोई की थी। अरशद गरगानवी ने अल्लामा इकबाल के शहर-ए आफ़ाक़ होने की पेशन गोई की थी। इकबाल ने दाग से बज़रिया डाक इस्लाह ली थी। हिमाला इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है।
جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگے درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی۔ ہمالہ اقبال کی یہ پہلی مطبوعہ نظم، سوال اگر آتا ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے تو ہمالہ ہے۔ انجمن حمایت اسلام کی آخری شرکت میں کون سی نظم پڑھی؟ نغمہ سرمدی پڑھی۔ اقبال نے یورپ میں 1960 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی ہے۔ نظم طلبہ علی گڑھ کے نام، اقبال نے یورپ میں 1960 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام سے لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ 1960 میں یورپ سے۔ بانگے درا کا دیباچہ عبد القادر جو کہ مدیر ہیں مخزن کے، انہوں نے تحریر کیا تھا۔ بانگے درا ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شیخ عبد القادر اور آرنلڈ کے کہنے پر انہوں نے اس ارادے سے باز آ گئے۔ نظم نالۂ فراق علامہ اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں لکھی تھی۔ اقبال کی فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ سوال بنتا ہے کہ نظم جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے کس کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے؟ تو افلاک کی سیر جاوید نامہ میں مولانا رومی کے ساتھ علامہ اقبال نے کی ہے۔ نظم شعاع امید ضرب کلیم میں شامل ہے۔ ان کے تیسرے مجموعے بانگے درا بال جبرائیل ضرب کلیم ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے، اس میں یہ نظم شامل ہے شعاع امید۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط سے قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ ہندوستان میں پہلی بار کلکتہ یونیورسٹی نے اقبال چیئر قائم کی تھی۔ اقبال چیئر سب سے پہلے کلکتہ یونیورسٹی نے قائم کی تھی۔ اقبال نے 1935 میں راس مسعود کی دعوت پر بھوپال کا سفر کیا اور نواب بھوپال نے راس مسعود کی تجویز پر ہی علامہ اقبال کو وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اقبال کے کلام میں شاہین فقر و استغنا کا استعارہ ہے۔ فقر و استغنا کا استعارہ ہے علامہ اقبال کے کلام میں شاہین ان کے کلام میں بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ بڑا ہی مشہور ہے نا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شاہین ان کے بہت ساری غزلوں میں نظموں میں شاہین کا ذکر ہے۔ 1905 میں اقبال نے ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ 1905 میں اقبال نے بیرسٹری کی ڈگری 1908 میں حاصل کی تھی۔ اقبال نے 3 شادی کی تھی۔ پہلی شادی 1893 میں کریم بی بی سے، دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم سے، 1913 میں مختار بیگم سے۔ کریم بی بی سے 1893 میں ان کی پہلی شادی ہوئی ہے، 1910 میں یہ سردار بیگم سے، پھر 1913 میں مختار بیگم سے۔ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں صدر میاں نظام الدین نے 23 فروری 1901 کو دیا تھا۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا ہے 23 فروری 1901 کو صدر میاں نظام الدین نے انہیں انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں دیا تھا، اور 1904 میں علامہ اقبال اس انجمن حمایت اسلام کے 1934 میں انجمن حمایت اسلام کے یہ صدر بنے تھے۔ تو انجمن ان کو ملک الشعراء کا خطاب، سر کا خطاب میں کر رہا ہوں، ملک الشعراء کا خطاب انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں ملا تھا۔ انگریزی حکومت نے سر کا خطاب 1923 میں دیا تھا، 1923۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی ڈگری سے اعزازی ڈگری 1929 میں دی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی نے 1933 میں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی نے 1936 میں، الہ آباد یونیورسٹی نے 1937 میں، اور عثمانیہ یونیورسٹی نے 1938 میں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1929 میں، 1933 میں پنجاب یونیورسٹی سے، 1936 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے، 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی سے، 1938 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے علامہ اقبال کو ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا تھا۔ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کے غزلوں کے شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کے غزلوں کے شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔
اکبر مبصر حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں، رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ مبصر یعنی غور و فکر کرنے والا، معلم یعنی سیکھنے اور سکھانے والا، اور اقبال مجاہد مجاہدہ کرنے والا، کوشش کرنے والا، جہاد کرنے والا بھی آتا ہے۔ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈھورچی میں ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا یہ قول ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو امام العصر، زمانے کا امام کہا ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو امام العصر کہا ہے۔ اقبال نے غزل کے بزمیہ کو رزمیہ درجے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کو محفل سما اور بزمی ماتم سے نکال کر مجاہدوں کے صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا۔ رشید احمد صدیقی کا یہ بہت ہی مشہور و پیارا سا قول ہے کہ اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ درجے تک پہنچا دیا۔ بزمیہ جس میں عشق و عاشقی کا ذکر ہوتا ہے اور رزمیہ جس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل کو محفل سما اور بزمی ماتم سے نکال کر مجاہدوں کے صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا۔ یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے۔ حسان الہند میر آزاد بلگرامی نے علامہ اقبال کو کہا ہے۔ این مرشمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا۔ این مرشمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند، میر آزاد بلگرامی نے حسان الہند، اور عبد الماجد دریابادی نے امام العصر، اور اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند این مرشمل نے کہا ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاشسٹ شاعر کہا ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے۔ یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا یہ قول ہے کہ یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ نذیر احمد نے اقبال سے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے لیکن دل سوز نظم کبھی نہیں سنی۔ نذیر احمد نے اقبال سے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے ہیں لیکن دل سوز نظم کبھی نہیں سنی۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو ہے۔ ان کا فلسفہ حیات، زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ عالم مسرور کا یہ قول ہے۔ لالا صحرا یہ ایک علامتی نظم ہے۔ شعاع امید، یہ تین حصوں میں یہ نظم منقسم ہے۔ ساقی نامہ یہ جو نظم ہے یہ مثنوی سر البیان کے طرز اور اسی کی بحر میں لکھی گئی ہے، یعنی بحر متقارب میں۔ ساقی نامہ جو ہے مثنوی سر البیان کے طرز اسی بحر میں لکھی گئی ہے۔ ذوق و شوق نظم کی ابتدا جو ہے فارسی کے شعر سے ہوتی ہے، ایک فارسی شعر سے ہوتی ہے ذوق و شوق نظم کی ابتدا۔ ذوق و شوق کے جو اکثر اشعار ہیں یہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ جاوید نامہ 1933 میں دانتے کے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ جاوید نامہ جس میں علامہ اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے، یہ 1933 میں لکھی گئی دانتے کے ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہے۔ اب علامہ اقبال کی کچھ نثری تصانیف آپ دیکھ لیں۔ علم الاقتصاد، خطبات مدارس، تشکیل جدید، الہیات اسلامیہ ان کی نثری تصانیف ہیں۔ علم الاقتصاد، خطبات مدارس، تشکیل جاوید اور تشکیل جدید اور الہیات اسلامیہ یہ علامہ اقبال کی نثری تصانیف ہیں۔ فارسی مجموعہ ان کا آپ دیکھ لیں، اسرار خودی 1915 میں، رموز بخودی 1918 میں، اور پیام مشرق 1922 میں، اور زبور عجم یہ ان کے فارسی مجموعے ہیں۔ ان کے میں نے اردو مجموعوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ BA MA میں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز 1924 میں، 35 میں، 36 میں، 38 میں ان کے جو اردو کے جو مجموعے ہیں۔ تو اسرار خودی 1915 میں ہے، رموز بخودی 1918 میں ہے، اور پیام مشرق 1922 میں، اور زبور عجم ان کے جو ہیں فارسی کے مجموعے ہیں۔ اور نثری تصانیف علم الاقتصاد ہے، خطبات مدارس ہے، تشکیل جدید اور الہیات اسلامیہ۔ تو یہ علامہ اقبال کے تعلق سے بھی، اور کس کے تعلق سے آج ہوا، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، اور ہم نے پڑھا تھا آج چکبست، علامہ اقبال، اسماعیل میرٹھی اور اکبر الہ آبادی، ان 4 لوگوں کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں جن لوگوں نے لائک نہیں کیا ہے۔ آگے کے جو شعراء ہیں ان کے تعلق سے جو ویڈیو ہے کل میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔